شیعہ حضرات کے طریقوں پر کرنا ہو، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے. میں کہہ رہا ہوں سارے کام شیعوں کی طرح کرتا ہے، لیکن اگر علی کی فضیلت پر منہ بنا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا وہابی ضرور ہے. کیا بات ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب جس بارگاہ میں بیٹھے اس کی مناسبت سے میں ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں. آج سے 4-5 سال پہلے میں نے لکھنؤ میں یہ بات پڑھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ قوم میں انجینئر ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، کاؤنسلر ہونا چاہیے، کارپوریٹر ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے. ہر فیلڈ میں قوم کو ترقی کرنا چاہیے. ایم ایل ایز ہونا چاہیے، ایم پیز ہونا چاہیے، منسٹر ہونا چاہیے، سمجھا، حکومت میں حصہ دار ہونا چاہیے، قوم کو ترقی کرنا چاہیے، بڑے بزنس مین ہونا چاہیے. بے شک یہ دعائیں کیجئے، لیکن ان ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر ہو جائے، جو انجینئر ہو جائے، جو منسٹر ہو جائے، جو ایم ایل اے ہو جائے، جو ایم پی ہو جائے، وہ شیعہ رہے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد رحمان. یہ بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں آپ حضرات کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شیعہ بھی میرا ہے. اکثریت تو ایسوں کی ہے کہ اگر کسی منصب پر فائد ہو جائیں تو جب تک اس منصب پر فائد رہتے ہیں اس وقت تک قوم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو شوق تو حکومت کرنے کا ہے، لہذا قومی اداروں کا رخ کر لیا. سلام پڑھے ہوئے محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت کو پیش کر رہا ہوں، اور دیکھیں یہی یہ بات پڑھنے کی، یہی یہ بات پڑھنے کی. شوستر ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں سے چل کے ہندوستان آئے. اب زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں. قاضی نور اللہ شوستری، قاضی نور اللہ شوستری. اب جب ہندوستان آئے، عالم تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کوالیفائڈ تھے. اس وقت اکبر کا زمانہ تھا، جلال الدین اکبر کی حکومت اس وقت تشریف لائے. اکبر کو پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق رکھنے کا شوق تھا. اس کے دربار میں بہت سے اس طرح کے لوگ جمع ہوتے تھے. تو 2 مفتی اس کے دربار میں رہتے. یہ تاریخ ہے اور اکثر لوگ بیان کرتے ہیں. 2 مفتی اس کے دربار میں رہتے تھے جو اسی کے مسلک کے مطابق تھے. تو وہ ان دونوں مفتیوں سے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ایک کہتا تھا یہ مرغا حلال ہے، دوسرا کہتا تھا جو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے، جو ایک کہتا تھا دوسرا اس کی مخالفت کرتا تھا. تو وہ ان دونوں سے اتنا پریشان ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے دین اسلامی سے کنارے کش ہو گئے. یہی تاریخ ہے انہی دونوں کی وجہ سے. اور پھر اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا جس کا نام دین الہی رکھا. اس کا نام دین الہی رکھا اور تھوڑا اپنے کو لبرل شو کرنے کی کوشش کی. لیکن دیکھیے آج کے زمانے میں بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرنا بھی ممکن ہے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد ناصر نہیں ہوتا. تو وہ ادھر چلا گیا. لیکن اسی زمانے میں اس کی ملاقات قاضی نور اللہ شوستری سے ہوئی اور پھر اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، ان سے استفادہ کیا اور پھر آخر عمر سے دھیرے دھیرے پھر وہ دین اسلام کی طرف واپس آئے. اور اس نے ان دونوں مفتیوں کو ہٹا کے ان کو پہلے جسٹس بنایا اور پھر قاضی القضات. اب یہ چونکہ آپ لفظ عربی میں سنتے ہیں قاضی القضات، لہذا آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یعنی اس وقت جو ہندوستان کی حکومت تھی اس میں آپ کیوں سمجھیں کہ سب سے بڑے عہدے پر فائز.
چیف جسٹس آف انڈیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو چیف جسٹس کے بڑے پاورز ہوتے ہیں، بعض معاملات میں وہ جو ہے وہ پریسیڈنٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے، غلط تو نہیں عرض کروں، اگر پریسیڈنٹ آف انڈیا ریزگنیشن دیتا ہے تو اسی کے پاس بھیجتا ہے، اگر چیف جسٹس جو ہے وہی اس کو سویرنگ کراتا ہے تو جب حلف لیتا ہے تو وہی آتا ہے، تو چیف جسٹس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بہت توجہ آپ ہوتا ہے، تو اس نے چیف جسٹس آف انڈیا بنایا، کس کو؟ نور اللہ شستری کو، اور وہ شیعہ نہیں تھا، خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے، وہ شیعہ نہیں تھا،